حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا، ہاں بڑی ہی ہے۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کی عادت میں مبتلا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ فوائد: اس حدیث کے پیش نظر قبروں پر سبزہ لگانا اور ان پر پھول چڑھانا جائز قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اگر سبزہ لگانا میت کے حق میں تخفیف عذاب کا باعث ہوتا تو صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ترغیب دیتے۔ آپ نے مردوں کے متعلق ایصال ثواب اور نفع رسانی کے مختلف طریقے بیان فرمائے ہیں، لیکن ان میں پھول چڑھانے یا سبزہ لگانے کا عمل کہیں بیان نہیں فرمایا، حالانکہ یہ ایک عام دستیاب، سستا اور بے زر نسخہ ہے جس سے ہر وقت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، مگر آپ نے اسے جاری رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازوں کے مفصل حالات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کسی نے بھی اس کی ترغیب نہیں دی، صرف حضرت بریدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قبر پر شاخ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔